تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ چینی صدر کی امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق شی جن پنگ نے کہا کہ تائیوان کے معاملے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا تو دونوں ممالک کے درمیان ٹکراؤ حتیٰ کہ تنازعات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی صورتحال مسلسل تغیر پذیر اور ہنگامہ خیز ہے۔ کیا ہم مل کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ اور دنیا کو استحکام فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب بڑے ممالک کے رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں دینا ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ بیجنگ میں چین کے صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا وہ ہمیشہ یقین رکھتے آئے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ اہم ہیں۔ ہمارے مستحکم تعلقات دنیا کے مفاد میں ہیں۔ تاریخی سربراہی ملاقات کا سب سے بڑا اور بنیادی محور باہمی تجارت پر ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ دنیا کے بہترین بزنس لیڈرز لے کر چین آئے ہیں۔ امریکہ چین تعلقات ایسے ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کی گریٹ ہال آف دا پیپل آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے خیر مقدم کیا۔ امریکہ چاہتا ہے خلیج معاملے پر موقف بدلنے کے لیے چین ایران پر دباؤ ڈالے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا چین ایران کو خلیج میں جاری اقدامات سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ کرے۔ بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چین کے مفاد میں ہے۔ چین کے اپنے بحری جہاز آبنائے ہرموز میں پھنسے ہیں۔ وہ بھی موجودہ بحران سے متاثر ہو رہا ہے۔ چھ عرب ممالک نے اقوام متحدہ کو ختم آبنائے ہرموز پر ایران کی جانب سے لگائے گئے یک طرفہ قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن کی جانب سے لکھا گیا۔ کہا کوئی ملک یک طرفہ قوانین مسلط نہیں کر سکتا۔ عرب ممالک نے ختم آبنائے ہرموز پر انتظامی دعووں سے دستبرداری، اسے غیر مشروط طور پر کھولنے اور نقصانات کے معاوضے سمیت 6 مطالبات کیے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا ہے کہ امریکہ سے جنگ بندی برقرار لیکن فوجی تیاری مکمل ہے۔ آبنائے ہرموز کا مغربی حصہ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران ایرانی فوج نے دشمن کو کسی بھی ہدف تک پہنچنے سے روکا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یو اے ای کی اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امارات کی تردید۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں۔ یو اے ای اسرائیل تعلقات اعلانیہ طور پر طے شدہ ابراہیمی معاہدے کے تحت ہیں۔ یہ تعلقات رازداری پر مبنی نہیں۔ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے کہا تھا کہ نیتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو آفس کا دورے سے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹرل سلیکشن بورڈ کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ 21 افسران کو ترقی کے لیے ازسر نو زیر غور لانے کا حکم۔ جسٹس انعام امین منہاس نے 21 افسران کی درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے افسران کے کیسز پروموشن رولز 2019 کے مطابق دوبارہ دیکھے جائیں۔ سپریم کورٹ نے او جی ڈی سی ایل میں غیر قانونی تقرریوں کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر انور سیف اللہ خان کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ 2016 کا اکثریتی فیصلہ کالعدم۔ لاہور ہائی کورٹ کا بریت فیصلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے کہا ماضی کے کسی فعل پر بعد کے قانون کے تحت زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ انور سیف اللہ پر 1996 کے الزامات کے تحت 1999 کے نیب آرڈیننس کا اطلاق غلط تھا۔ محض انتظامی بے ضابطگی مجرمانہ بدنیتی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ انور سیف اللہ خان پر 1996 میں بطور وفاقی وزیر پیٹرولیم او جی ڈی سی ایل میں غیر قانونی تقرری کا الزام تھا۔ بلوچستان کے علاقے بارکھان میں فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں کا بارکھان کے علاقے نوشم میں کلیئرنس آپریشن۔ شدید جھڑپ کے دوران میجر توصیف احمد بھٹی سمیت وطن کے 5 بہادر سپوت شہید۔ شہداء میں نائک فدا حسین اور سپاہی ذاکر حسین بھی شامل۔
سندھ میں آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی توقع. جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. کراچی میں خداداد قبرستان کے قریب 35 کلو سے زائد چرس برآمد. منشیات فروش ملزمہ نرگس عرف ملکہ گرفتار. پولیس کے مطابق ملزمہ پوش علاقوں میں منشیات سپلائی اور فروخت کرتی تھی. گرفتار ملزمہ کے مزید ساتھی بھی نیٹ ورک میں شامل. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت. مختلف علاقوں میں فضائی حملوں میں 8 بچوں سمیت 22 افراد جاں بحق ہو گئے. لبنانی وزارت صحت کے مطابق جنوبی اور مشرقی لبنان میں تقریباً 40 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. بیروت کے جنوب میں ساحلی شاہراہ پر گاڑیوں پر کیے گئے حملوں میں 8 افراد جان سے گئے. حزب اللہ کے قابض اسرائیلی فوجیوں پر لبنان اور اسرائیل میں ڈرون اور میزائل حملے. بلڈوزر، ٹینک اور عمارتوں میں موجود اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا. جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے لبنان اور اسرائیل کے درمیان نئے مذاکرات آج واشنگٹن میں شروع ہوں گے. مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی قابضین کا فلسطینیوں پر حملہ. 1 لڑکا شہید، 4 فلسطینی زخمی. اسرائیلی فورسز کی نگرانی میں مویشیوں کا ریوڑ چھین کر لے گئے. ایرانی فٹ بال ٹیم کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے روانگی سے 1 ہفتہ پہلے تہران میں بڑا اجتماع. انقلاب اسکوائر پر جمع ہزاروں افراد نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے، دعائیں کی. فٹ بال ٹیم کی ایرانی صدر سے ملاقات. مسعود پزشکیان کو 12 نمبر کی ٹی شرٹ پیش کی گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ توقع ہے ٹیم ایران کے فخر اور اتحاد کی علامت بن کر ابھرے گی. فرانسیسی صدر کو خاتون اول نے 2025 میں طیارے میں تھپڑ اس لیے مارا تھا کہ میکرون نوجوان ایرانی اداکارہ گلشفت فرحانی کے ساتھ غیر مناسب پیغامات کے تبادلے کرتے پائے گئے تھے. فرانسیسی خاتون صحافی کی نئی کتاب میں دعویٰ. مصنفہ کے مطابق خاتون اول نے صدر میکرون کے موبائل فون پر کچھ پیغامات دیکھ لیے تھے. دونوں کی طیارے میں شدید بحث ہوئی تھی. فرانسیسی خاتون اول اور ایرانی اداکارہ کی دعووں کی تردید. امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کر دیے. نوادرات واپس کرنے کے لیے تقریب اسلام آباد میوزیم میں ہوئی. امریکی سفارت خانے کے مطابق نوادرات میں ہزاروں سال پرانی مٹی کی مورتیاں، گندارا، فن پاروں اور بدھ مت سے متعلق نایاب آثار شامل ہیں. امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے 514 نوادرات برآمد کر کے واپس کیے جا چکے ہیں. ان نوادرات کی مالیت تقریباً $2 کروڑ 30 لاکھ ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی تیاریاں شروع کر دیں. سلہٹ میں ٹیسٹ اسکواڈ کا پہلا ٹریننگ سیشن. کھلاڑیوں نے فیلڈنگ کی ٹریننگ کی، نیٹ پر بولنگ اور بیٹنگ کی خوب پریکٹس. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 16 مئی کو شروع ہوگا. 2 میچز کی سیریز میں ہوم ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل. اور پاکستان اور زمبابوے کی ویمنز ٹیم کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا. 3 میچز میں سیریز میں پاکستان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے، جو اس نے 153 رنز کی شاندار فتح کے ساتھ حاصل کی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والی سیریز کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائی کو براہ راست نشر کر رہے ہیں.